مسلمانوں میں تم سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے گاؤں کا مدرسہ ہو، محلے کا مدرسہ ہو، شہر کا، ضلع کا، صوبے کا مدرسہ ہو، اگر اس کے چندے کے لیے، اس کے تعاون کے لیے تمہیں آواز دی جائے تو کبھی پیٹ مت دکھانا، کبھی پیٹ مت دکھانا۔ اگر تم 1 روپے سے مدد کر سکتے ہو تو 1 روپے سے مدد کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کا بندوبست کرنا۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اپنے پیسے صرف دکھاوے کے لیے اور برادری میں اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے پانی کی طرح بہاتا ہے، اور جب اس سے کہا جائے کہ دین کے کام میں حصہ لینے کے لیے کچھ پیسے نکالو تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ پیسے دیے کس نے ہیں۔ ہم میں سے کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آتا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اور یاد رکھو، وہ جس طرح دینے پر قادر ہے اسی طرح اپنی دی ہوئی دولت کو چھیننے کی طاقت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وہ جس کو چاہے محروم کر دے اور جس کو چاہے عطا کر دے۔ اس لیے اگر ان دینی مدارس اور دینی اداروں کو ہم نے زندہ رکھنے کے لیے جدوجہد کی، تعاون کیا اور ان کی مدد کی تو اللہ ان کی برکت سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کا فیصلہ کرے گا۔ میں جانتا ہوں عرب دنیا کے بہت سے ایسے ملک ہیں جو عرب ہیں، جن میں اسلام اترا، ان کی زبان میں قرآن موجود، ان کی زبان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود، مگر وہاں مدارس کا وہ نظام نہیں ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ان کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث کو پڑھنا آتا ہے، اور ہیں وہ عرب۔ اور ہمارے ہاں جن کا عرب سے، عربی زبان سے کوئی تعلق نہیں، عربی نسل نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں مدارس کا اور دینی اداروں کا جو جال بچھا ہے، اس کی برکت سے ہندوستان کا رہنے والا، اڑیسہ کا رہنے والا ایک معمولی آدمی بھی قرآن کو پڑھ کر کے، حدیث کو پڑھ کر کے، اس کا ترجمہ کر کے امت کو اس کا مفہوم بتانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ برکت ہے ان مدرسوں۔ اور آج فرقہ پرست طاقتوں کی نظروں میں بھی یہ مدرسے کھٹکنے لگے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک چاند سورج رہے گا اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت کرے گا، دین کے خادموں کی بھی حفاظت کرے گا، دین کے اداروں کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور آپ سے میں یہ کہتا چلوں، میری بات کسی کو بری لگے تو نظر انداز کرنا کہ ادارے یہ ہیں، اگر ہم نے اپنی جیب سے ان کا تعاون کیا تو یہ ہمارے لیے بھلائی کی بات ہوگی، ہم نے نہیں کیا تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا اور ہمارے ذمے محرومی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو دوسرا کام یہ کرو کہ ہر دینی ادارے کی مدد اور نصرت کرو تاکہ وہ دین کی خدمت کرنے کے قابل رہ سکے اور اسلام کی حفاظت کا بندوبست ہو سکے۔ کیوں بھائی، اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی۔ ارے بھائی اسے ہلکا کرو، کم کرو، کم کرو۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کے اس گاؤں میں یہ مدرسہ ہے اور گاؤں کے لوگ مدرسے کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے اور ادارے کے لیے ترقیات کی راہوں کو کشادہ فرمائے۔ تیسرا کام، میرے دوستو، اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو ایک تیسرا کام بھی کرو۔ پہلا کام یہ تھا کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو۔ دوسرا کام یہ تھا کہ دینی اداروں کی مدد کرو،
جان و مال سے ان کا تعاون کرو۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ اپنے آپ کو تکبر اور بڑائی سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ جو تکبر اور بڑائی سے بچے گا اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ کرے گا، اور جس کے دل میں بڑائی آ جائے گی اللہ اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر دے گا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من کبر۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر و غرور اور بڑائی ہوگی اللہ اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمان کے اندر بڑائی اتنی آ گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے لگا ہے۔ یہی بڑائی ہے جس کی وجہ سے خاندانوں میں جھگڑے ہیں، یہی بڑائی ہے جس کی وجہ سے خونی رشتے ٹوٹ رہے ہیں، یہی بڑائی ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے کو ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہارے پاس دولت ہے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اگر تمہارے پاس عزت ہے تو تم اس کی وجہ سے گھمنڈ اور غرور میں مبتلا مت ہو۔ خدا ان چیزوں کو دے کر کے انسان کو آزماتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنی گردن کو جھکائے رکھے، اپنی زبان سے اپنے عمل سے بڑائی اور تکبر کا اظہار نہ کرے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پر اکڑ کے مت چل۔ کیوں؟ تو اکڑ کے چلے گا اور پیر زور سے زمین پر مارے گا تو تیرے پیر کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے پر زمین پر کوئی گڑھا نہیں ہوگا۔ اکڑ کے مت چل۔ اگر اکڑ کے چلے گا اور گردن اوپر کر کے آگے بڑھے گا تو تو جتنا ہے وتنا ہی رہے گا، پہاڑ سے بلند نہیں ہو جائے گا۔ گردن کتنی ہی اکڑا لے پہاڑ سے بلند نہیں ہوگا۔ اس لیے کبر و غرور اور بڑائی میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنے آپ کو تواضع اور انکساری کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ پیار سے ملو، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، جھگڑے کو ختم کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرو۔ اسی سے اللہ رب العزت ایمان کی حفاظت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان باتوں کو نظر انداز کر کے غرور اور تکبر میں مبتلا رہے گا تو اس کو نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اس بیماری سے بچنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ میرے دوستو، آخری چیز، ایمان کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت ایمان کے بدلے ہی میں جنت عطا کرے گا، اور جو ایمان کو بچا کے لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، میرے دوستو، اس کے سوا اس کے ہاتھ جنت سے محرومی کے سوا کچھ نہیں لگے گا۔ اس لیے ایک چوتھا کام کرو۔ دیکھو، سب سے پہلا کام یہ تھا نماز پابندی سے پڑھو، 5 وقت کی روزانہ۔ دوسرا کام یہ تھا کہ مدرسوں کی مدد کرو اور دینی اداروں کا تعاون کرو۔ اور تیسرا کام کیا تھا بھائی؟ تکبر اور بڑائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چوتھا کام مسلمانوں اس کو بھی چھوڑ دیا ہے ہم نے، اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو روز آنا اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب سے توبہ و استغفار کرتے رہو۔ جو گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے گا
اور توبہ و استغفار کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میں اگر پوچھوں کہ ہمیں صبح سے شام تک دکان پر جانے کا ٹائم ملتا ہے، کھیت پر جانے کا وقت ملتا ہے، اپنی سروس پر جانے کا وقت ملتا ہے، لیکن مسلمانوں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہمیں 5 منٹ بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میں بڑا بے نیاز ہوں، تجھے ضرورت ہے تو مجھ سے معافی مانگ، میں معاف کر دوں گا، مگر تو اگر میری طرف نہیں جھکے گا اور مجھ سے توبہ و استغفار نہیں کرے گا تو معافی کا دروازہ بھی کبھی نہیں کھلے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر ایک گناہ کرتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو سچے دل سے توبہ کرے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، توبہ کرنے کی توفیق جس کو مل گئی وہ خدا کے دوست، وہ خدا کا دوست بن گیا، اور جو توبہ کی توفیق سے محروم ہو گیا وہ خدا کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اللہ اعلان فرماتا ہے، کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ اللہ فرماتا ہے میں بڑا معاف کرنے والا ہوں اس شخص کو جو سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی زندگی کو سدھار لے، تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے تو میں ان کو بھی معاف کر دوں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج امت پریشان ہے، ہر طرف سے یلغار ہے امت پر، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے ہمیں ستم کا، ظلم کا، ناانصافی کا نشانہ بنایا جا رہا۔ کیوں؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ مختلف وجوہات میں سے قرآن کہتا ہے ایک وجہ سنو، کیا ہے ایک وجہ؟ اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کہتا ہے اے نبی، جب تک آپ کی ذات بابرکت امت میں موجود ہے تو آپ کی برکت سے یہ امت فتنوں سے محفوظ رہے گی، عذاب سے محفوظ رہے گی، مصیبتوں سے محفوظ رہے گی۔ لیکن آپ تو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، آپ چلے جائیں گے تب اس امت کا کیا ہوگا؟ فرماتا ہے خدا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ آپ کے جانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ امت کیسے فتنوں سے بچے گی، مصیبت سے بچے گی؟ فرمایا آپ کے جانے کے بعد یہ امت اس وقت تک فتنوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے بچتی رہے گی جب تک یہ توبہ و استغفار کرتی رہے گی۔ اور جب توبہ کرنا چھوڑ دے گی، خدا کے سامنے رونا چھوڑ دے گی، تو خدا کی رحمت کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے، ایمان کی حفاظت کے فیصلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، آج سے ایک بات طے کر لو کہ روز آنا رات میں سونے سے پہلے، بستر پر پہنچنے کے بعد سونے سے پہلے ہر آدمی اپنی دن بھر کے کاموں کو یاد کرے اور اللہ سے توبہ کرے، اے اللہ اگر کوئی گناہ آج مجھ سے جانے میں یا انجانے میں ہو گیا
تو اپنے فضل و کرم سے اس گناہ کو معاف کر۔ کیوں بھائی یہ کرنے کو تیار ہو؟ اور دوستو سونے سے پہلے یہ کر لو، دن بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جب صبح اٹھو تو فجر کی نماز کے بعد یا اس سے پہلے ایک تسبیح جس میں 100 دانے ہوتے ہیں، استغفر اللہ العظیم کی ایک تسبیح پڑھو۔ تم گھڑی دیکھ کے پڑھو گے تو 5 سے 8 منٹ لگیں گے۔ 5 سے 8 منٹ میں اگر انسان کے زندگی کے ان گنت گناہ معاف ہو جائیں تو بتاؤ یہ سستا سودا ہے کہ نہیں ہے؟ روز آنا فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح۔ کیوں بند ہو گیا بھائی؟ ہاں یہ دے دو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روز آنا سونے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچے دل سے توبہ کر لیا کرو، اور صبح کو ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کرو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔